ایک بھائی نے والد کی ڈیتھ کے بعد اس پراپرٹی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے یا اپنی اونرشپ میں لانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے سارے بہن بھائیوں کے نام ایک جھوٹے جو ہے وہ مختار نامہ پاور آف اٹارنی بنوائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریونیو اتھارٹی کے جو عہدیداران تھے یا عملداران تھے یا جو بھی آفیسرز تھے ان سے جو ہے وہ ملی بھگت کے ساتھ ان کو پیسہ کھلا کے ان سے جو ہے وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لی، میوٹیشن ہو گئی۔ تو میوٹیشن کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ فریڈولنٹلی کی گئی ہے تو یہ تو سسٹین نہیں ہو پائے گی۔ اب یہ وائڈ ایب انیشیو ہے، یہ وائڈ ایبل ہے، کوئی بھی لیگل ہیئر اگر اس کو چیلنج کرے گا تو یہ جو ہے وہ سرے سے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کا جو بنیاد ہے وہ ایک جعل سازی، ایک بدنیتی اور ایک فورج ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ ہے، جو کہ پاور آف اٹارنی کسی لیگل ہیئر نے دیا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے معاملات میں کافی آج کل جو ایسی جو ہے وہ کلائنٹس کی سوالات آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں یا ہماری جو بہن ہے اس نے جو ہے وہ ساری پراپرٹی کو اپنے نام کروا دیا والد کی ڈیتھ کے بعد یا والدہ کی ڈیتھ کے بعد، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ایسے ہوتا ہے کہ یہ سارا کام فرجری جو ہے وہ ہوتی ہے ڈاکومنٹس میں، اور ادارے کی ملی بھگت سے جو ہے وہ یہ ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ چیلنجیبل ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سیل ڈیڈ رجسٹرڈ ہو چکی ہے، میوٹیشن ہو چکی ہے تو یہ ٹائٹل ہے۔ سپریم کورٹ اس ٹائٹل کو نہیں مانتی جب تک اس جو ہے وہ ٹرانزیکشن میں جو کہ مارجنل وٹنسز ہیں وہ قانون شہادت کے آرٹیکل 17 اور 79 کے تحت جو ہے وہ ان کو جرح کا موقع نہ دیا جائے اگلی سائڈ کو۔ تو اس میں جو مارجنل وٹنسز، اٹیسٹنگ وٹنسز جو ہے اس میں ہوتے ہیں، تو ان کو جرح کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ ٹرانزیکشن پروو ہو سکے۔ تو ایسے کافی کیسز آ رہے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ کو آگاہ کر دوں اس معاملے کے متعلق، تاکہ آپ اپنی پراپرٹی کو صحیح طریقے سے پروٹیکٹ کر پائیں۔ اگر آپ بھی کسی پراپرٹی کے ایشو کو فیس کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے جو ہے اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔